سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا جو سپریم کورٹ میں ایک اپیل پہ مقدمہ چل رہا تھا اس کا فیصلہ آ گیا اور سپریم کورٹ نے ان کی جو سزا ہے سزائے موت اس کو بحال کر دیا ہے۔ اب مصطفیٰ صاحب آپ کو تھوڑا سا میں ریمائنڈ کروا دوں، یاد کروا دوں کہ یہ جو پرویز مشرف صاحب کے خلاف ہائی ٹریزن کا کیس تھا، سنگین غداری کیس، 26 جون 2013 کو نواز شریف نے پرویز مشرف کے خلاف یہ ایف آئی اے کو انکوائری کے لیے خط لکھا اور پھر اس خط کی بنیاد پر مقدمہ درج ہوا۔ لیکن 2 جنوری 2014 کو مشرف صاحب عدالت جا رہے تھے تو اچانک ان کو ایک ہاسپٹل میں بھیج دیا گیا اور ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ پوری کوشش کی گئی ان کو اس ٹرائل سے بچانے کی۔ 18 مارچ 2016 کو پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے کہ جی میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ 11 مئی 2014 کو انہیں مفرور قرار دے دیا گیا۔ 31 مئی 2018 کو ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ معطل کر دیا گیا۔ 24 اکتوبر 2019 کو غداری کیس میں پی ٹی آئی نے پروسیکیوشن ٹیم کو برطرف کر دیا۔ 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی کوشش کر رہی تھی پرویز مشرف صاحب کو بچانے کی۔ 17 دسمبر 2019 جسٹس وقار سیٹھ کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی عدالت نے آرٹیکل 6 کے تحت مشرف کو سزائے موت سنا دی اور کہا کہ مشرف کو سزائے موت دی جائے اور موت کی صورت میں ان کی لاش کو 3 دن تک ڈی چوک میں لٹکا دیا جائے۔ اور پی ٹی آئی کے وزراء فروغ نسیم، شہزاد اکبر اور فردوس شکوان نے پریس کانفرنس کی تھی۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہماری تاریخ میں، ہماری نہیں ایک دنیا کی تاریخ میں موجود ہے۔ اولیور کرومویل تھا تو اس کو بھی اس کی موت کے بعد نکال کے تو اس کو لٹکایا گیا۔ ہم بالکل نہیں چاہتے، پرویز مشرف صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے ان کو جو سزائے موت دی گئی ہے اس کو ریسٹور کر دیا ہے۔ اب اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہو سکتا، تو اس کی اہمیت کیا ہے اس فیصلے کی؟ اہمیت تو میر صاحب بہر طور اس فیصلے کی ہے، اور میرے خیال میں یہ اہمیت ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی شخص پاکستان کے اندر یہ سوچتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ان ابینس ڈالے، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرے اور یا مارشل لاء کی کوئی صورت پیدا ہو، تو اس میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ اب اس کے نتیجے میں پھر بعد میں جب کبھی بھی کورٹس اپنی نارمل فنکشننگ کی طرف واپس آئیں گی تو پھر آرٹیکل 6 کی کارروائی ضرور ہوگی۔ تو آرٹیکل 6 میں بہت کم کیسز ہیں جن کے اندر کوئی پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے ہیں، یہ ایک پریسیڈنٹ اب سیٹ ہو گیا ہے اور میرے خیال سے اب وقت بھی کافی تبدیل ہو چکا ہے اور پاکستان اس طرح کے ماحول سے کافی آگے بھی جا چکا ہے۔ جو گورننس جتنی کمپلیکس ہو گئی ہے پاکستان کی، یہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو چلا سکے، اور اسپیشلی 18th امینڈمنٹ کے بعد اب ایک مارشل لاء نہیں لگانا پڑے گا، آپ کو 5 مارشل لاء لگانے پڑیں گے۔ ایک سینٹرلائزیشن کی جو سوچ ہے وہ پھر 18th امینڈمنٹ نے آرٹیکل 6 میں یہ چیز شامل کر دیا ہے کہ کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کسی غیر آئینی قدم کو انڈورس نہیں کر سکتی۔ راستہ بند، ہوپ فلی انشاءاللہ راستہ بند، اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بھی جمہوریت میں ہے۔ میر صاحب، ہم 76 سال سے دائروں کے سفر میں ہیں، اس دائروں کے سفر کو توڑنا لازمی ہے، اور ہم اپنے ارد گرد کے ملکوں کے اگزامپلز دیکھ لیں کہ وہاں پر جو سفر کنٹینیوٹی کے ساتھ چلا جمہوریت کا، اسی کے نتیجے میں آج انہیں ڈیویڈنڈز مل رہے ہیں۔ اور ہم یہ بضد رہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر ہر طرح کا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، ہم نے ڈکٹیٹرشپس بھی دیکھ لی، ہائیبرڈ نظام بھی دیکھ لیا، ہائیبرڈ پلس نظام بھی دیکھ لیا۔ ہمیں سارے ایکسپیریمنٹس بند کرنے ہوں گے۔ جو ایکسپیریمنٹ ہم نے اس ملک کے اندر نہیں کیا وہ یہ کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، ٹھیک ہے، اور عوام جو فیصلہ کرے پھر اس کو قبول بھی کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عطاء اللہ تارڑ صاحب، یہ جو پرویز مشرف صاحب کی جو سزائے موت بحال کی گئی ہے، آج سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، یہ جو اسپیشل کورٹ تھی، یہ اسپیشل کورٹ قائم کی گئی تھی نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم، یہ ٹرائل شروع کروایا تھا، کورٹ بھی انہوں نے بنوائی تھی، پھر اس کی انہوں نے پرائس بھی پے کی، اور آج دوبارہ جو ہے وہ انڈورسمنٹ ہو گئی ہے اس اسپیشل کورٹ کے فیصلے کی۔ تو کیا یہ کریڈٹ جو ہے وہ آپ کی پارٹی لینا پسند کرے گی کہ جی مشرف کو جو آج سزائے موت کی سزا سپریم کورٹ نے دوبارہ سنائی ہے، تو یہ جناب یہ ہمارا کارنامہ ہے، جمہوریت کے لیے یہ ہماری خدمت ہے، یہ کریڈٹ آپ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ آج بڑا ایک اہم دن اس حوالے سے بھی ہے کہ جس اسپیشل کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا، اس اسپیشل کورٹ کی ایگزسٹنس کو، اس کے وجود کو قلعدم قرار کس نے دیا تھا؟ میر صاحب، جسٹس مظاہر رضوی صاحب نے۔ ہاں، اور انہوں نے بھی آج استعفیٰ دے دیا۔ ہاں،
دیکھیں نا یہ آپ میچ کریں نا چیزیں کہ آج یہ انصاف ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص نے تکنیکی بنیادوں پہ اس کورٹ کے وجود کو ہی ختم کر دیا اور وہ سنگل جج تھا, اس نے 3 آنریبل ججز کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تکنیکی بنیادوں پہ, آج اس کا بھی استعفیٰ آ گیا ہے. تو دیکھیں اس کی سمبولک ویلیو تو بہت ہے اس ڈیسیجن کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کا جو پاتھ ہے دیٹ ہیز بین سیٹ اسٹریٹ, اور ایک فار آل ٹائمز ٹو کم ایک فیصلہ کر دیا گیا ہے, اور یہ بالکل خوش آئند بھی ہے, اور آج مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا استعفیٰ بھی خوش آئند ہے. تو بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سمبولک ویلیو ہے, اور یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں جمہوریت کے استحکام میں اپنا کردار ادا کرے گا. اچھا ولید اقبال صاحب, مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو کریڈٹ لے سکتی ہے کہ جی ہم نے پہلی دفعہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ شروع کیا اور ہماری حکومت کو نکال دیا گیا, لیکن آپ کی حکومت کیا یہ ڈیفینڈ کر سکتی ہے اپنے آپ کو کہ جب آپ کے لیڈر عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور جسٹس وقار سیٹھ نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف فیصلہ سنایا تو آپ کی پارٹی کے جو وزراء صاحبان تھے انہوں نے اس جج صاحب کو ذہنی مریض قرار دیا, اور آج سپریم کورٹ نے دوبارہ جو ہے اسی مرحوم جج صاحب کے فیصلے کو دوبارہ انڈورس کر کے آپ کو غلط ثابت کر دیا. جی اس میں تھوڑا سی ایک دو باتیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ میں اس فیصلے کو جو میں مشرف جو سائیڈ ہے یا پرویز مشرف کی جو پوزیشن ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا اور نہ کروں گا, لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ عدم پیروی کی وجہ سے ہوا ہے بائی دا وے. تو سپریم کورٹ کو اور کوئی چوائس نہیں تھی, وہ تو میرٹس میں نہیں گئی. آپ کے وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب, جی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, وہ پرویز مشرف صاحب کو آج بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے. نہیں, یہ سکندر بشیر میمن صاحب پی ٹی آئی کے وکیل تھے اسپیشل جوڈیشل کمیشن کے سامنے, جس نے وہ 2013 کے الیکشن کا جائزہ لیا تھا, لیکن وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے ہوئے تھے ہمارے خلاف. تو یہ وکلاء کا تو پروفیشنل ایک سلسلہ ہوتا ہے. بہرحال جو میں وضاحت طلب بات جو ہے وہ یہ ہے, یہ اسپیشل جو ٹریبونل تھا یہ 3 ججز پہ مشتمل تھا. اگر مجھے صحیح یاد ہے تو ایک جسٹس فیصل عرب تھے, دوسرے جسٹس شاہد کریم تھے, اور تیسرے جسٹس وقار سیٹھ تھے. اچھا, اب 3 باتیں اس کے فیصلے میں ہوئیں. پہلے کہ جی جنرل مشرف سنگین غداری کے مرتکب ہیں کیونکہ انہوں نے آئین چکنی کی, اور دوسرا کہ اس کی وجہ سے وہ سزائے موت کے مستحق ہیں اور ان کو سزائے موت جو ہے وہ اس کو مجرم قرار پائے اس کے. تیسرا یہ وقار سیٹھ صاحب نے ایک انڈیویجول جو اس میں ایک آبزرویشن یا نوٹ دیا کہ ان کو سرعام ان کی باڈی کو لٹکایا جائے اور وہاں ڈی چوک میں ادھر آپ کے اسٹوڈیو کے قریب, وہ والا حصہ وہ مائنورٹی میں تھے, وہ اس فیصلے کا حصہ نہیں ہے. سنگین غداری کا ارتکاب اور سزائے موت جو ہے وہ برقرار ہیں, لیکن یہ تیسرا حصہ وقار سیٹھ صاحب والا جو ہے یہ جو ہے اس کے اوپر تو میں آپ کو ایک چیز کا کریڈٹ میں خود لینا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ 1994 میں ایک فیصلہ آ چکا ہوا ہے کہ سر عام جو ہے کوئی ایکسیکیوشنز جو ہیں پاکستان کے آئین کے خلاف ہیں, اور اس میں پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اس کا آپ کی بات درست ہے, لیکن اور ابھی حال ہی میں نے اس کمیٹی کی صدارت کرتا ہوں جو انسانی حقوق کی ہے. 29 دسمبر کو ہم نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. پبلک ایکسیکیوشنز کے بارے میں کوئی قانونی ترمیم جو ہے اس کو ہم اس کے خلاف ہم نے بات کی, اور یہ کہا کہ کیونکہ پاکستان کے آئین اور اس کی تشریح اور ایون شریعت کو چھوڑ دیتے. جی, تو اس سے یہ حصہ جو تھا, میں نے تو ویسے بائی دا وے ایک اور بات عرض کر دوں, میں نے اس وقت خان صاحب پرائم منسٹر تھے, میں نے تو ان کو مشورہ یہی دیا تھا کہ جی جنرل مشرف کا کیس جو ہے آپ اس میں نہ انوالو ہو. ٹھیک ہے, یہ ان کے اور ان کے وکلاء کے درمیان ہے, جو لا ہے اس کو لیکن اگر ہم سزائے موت کو بھی چھوڑ دیں تو پرویز مشرف پہ آئین سے غداری تو ثابت ہوگی. جی میں بالکل 100% جی, اور میں سمجھتا ہوں, اب میں آپ کی سمبولک کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں یہ کیس جو ہے یہ جلی حروف میں موجود رہے گا. اور آپ نے دیکھا کہ سیاستدانوں کو یا سیاسی پرسنالٹیز کو ہمیشہ اس بات کا ان پہ انگلی اٹھی کہ وہ غدار ہیں, وہ فارن ایجنٹ ہیں. یہ محترمہ فاطمہ جناح پہ بھی یہ اس طرح سے بات ہوئی, بینظیر بھٹو صاحبوں کو بھی اس طرح سے کہا گیا, اور بہت سے سیاسی لوگوں کو یہ بات جو ہے سیاست میں یہ سننی پڑی. لیکن عدالتوں نے پاکستان کی غاصب کس کو قرار دیا؟ جنرل یحییٰ خان کو. جو آسما جیلانی کیس تھا, اس وقت آسما جہانگیر صاحبہ غیر شادی شدہ تھی تو ان کا یہ نام تھا. آسما جیلانی کیس میں ایک, اور پھر اب اس کیس میں دوسرا, صرف فوجی حکمرانوں کو عدالتوں نے قرار دیا کہ وہ غاصب اور سنگین غدار تھے. اچھا, یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا اہم پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے 2 اور بھی فیصلے ہیں. ایک ہے اصغر خان کیس اور دوسرا ہے فیض آباد دھرنا کیس, اور اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو فوج ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں
ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو پرویز مشرف کی جو سزائے موت کو سپریم کورٹ نے آج بحال کیا ہے، ریسٹور کیا ہے، یہ بھی آپ کو یہی پیغام دے رہی ہے کہ سیاست میں مداخلت بند کریں.